یہ اب اس قسم کے آئیڈیاز جو ہے نا وہ انڈینز جو ہے وہ یہاں بلوچوں کو دے رہے ہیں اور ٹی ٹی پی کو دے رہے ہیں. ادھر بنگلہ دیش میں سے شروع ہو گیا ہے یہ کاؤنٹر. تو ظاہر ہے اس کے پیچھے تو ظاہر ہے آپ پاکستان تو نہیں ہے نا. نہیں مطلب ہے کہ انڈیا تو یہی سمجھتا نا کہ اس کے پیچھے بھی پاکستان نے گن ڈال دیا. تو اب بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے بھی تو نئے الائز لینے ہیں نا. اور بنگلہ دیش میں جو ماحول بنا ہوا ہے وہ بھی اینٹی انڈیا بن گیا نا. یہ نہیں ہے کہ یونس جو ہے یہ کر رہا ہے خود. وہ دیکھ رہا ہے کہ سارا بنگلہ دیش کی نئی جنریشن جو ہے دے ہیٹ انڈین ہیجمنی. انڈیا نے بھی وہی فضول حرکت کی ہے جو اس قسم کی حرکت پاکستان نے کی تھی. پاکستان نے افغانستان کے اندر پاکستانی ہیجمنی کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ ہماری پپٹ ریجیم ہمارا یہ علاقہ ہے. اس سے ریولٹ ہو گئے وہاں سارے نیشنلسٹ ریولٹ کی. یہ ہوتے کون ہیں؟ وی آر اے پراؤڈ نیشن کنٹری. ہم نے تو انگریزوں کو نہیں مانا. یہ کون ہوتے ہیں؟ پنجابی آ گئے ہیں. اسی طریقے سے وہاں بھی یہ ہوا کہ انڈینز اتنی ہر چیز پہ چلے گئے وہاں کہ وہاں بھی ریزسٹنس شروع ہوگی کہ یہ. اور پھر یہ ریسرجنس آف اسلام بھی ہے. جماعت اسلامی از اے ویری پاورفل فورس ان بنگلہ دیش. اور ابھی بھی وہاں کریک ڈاؤن بہت کیا تھا حسینہ نے. اور اس کے باوجود پھانسیاں دی تھی. اس کے باوجود اس وقت ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فورسز ان بنگلہ دیش از جماعت اسلامی. اینڈ جماعت اسلامی از پرو پاکستان. تو پاکستان کا تو انفلوئنس واپس آ گیا وہاں. تو اس لیے انڈیا کی تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. اور اب یہ جو چائنا کے ساتھ بنگلہ دیش کا ہوا ہے یہ تو اس کے ساتھ جو ہے نا فل سرکل ہی ہو گیا کہ ادھر پاکستان ہے ادھر چائنا اور بیچ میں بنگلہ دیش. اور بنگلہ دیش جو ہے کھیلنا شروع کر دیا اس نے. تو انڈیا از ویری اپسیٹ اینڈ رائٹلی سو. مگر یہ ہوتا ہے جب آپ گیمز کھیلتے ہیں نا نیبرہڈ میں تو کسی وقت بھی ٹیبلز ٹرن ہو جاتے ہیں اینڈ دین سب کام خراب ہو جاتا ہے. انڈیا کے لیے بہت بڑی ڈیفیٹ ہے یہ. انڈیا نے اس قسم کی ڈیفیٹ پہلے ایک جگہ پہ ہوئی ہے ان کو, وہ سری لنکا میں ہوئی ہے. سری لنکا میں بھی انڈیا کی بہت بڑی انوالومنٹ تھی. وہاں کی سول وار جو ہوئی اس میں بھی انڈیا کی انوالومنٹ تھی, جس کی وجہ سے ری ایکشن میں راجیو گاندھی مارا گیا. ری ایکشن تھا نا فرام دا ٹیمل سائڈ. تو یہ اس قسم کی چیزیں رہی ہیں وہاں. اور انڈیا بھی اپنے ہاتھ جلا چکا ہے سری لنکا میں. انڈیا اپنے ہاتھ جلا چکا ہے بنگلہ دیش میں. انڈیا جو 7 سسٹرز ہیں وہاں بھی اس قسم کی پالیسیز چل رہی ہیں انکلوڈنگ ان نیپال. انڈیا جو ہے از ناٹ دا بگ بردر اینی مور. یہ بگ بردر اپروچ جو ہوتی ہے نا وہ کہیں نہ کہیں فیل ہو جاتی ہے. پاکستان کی بھی بگ بردر اپروچ بنگلہ دیش میں فیل ہو گئی 1971 میں, اور یہاں افغانستان میں بھی جڑواں بھائی. تو اب انڈیا کا بھی وہی حال ہو رہا ہے جو پاکستان کا پہلے ہوا ہے. لیکن انڈیا کی طرف سے ان کے ڈیفنس ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جواب دے گا اس کا, اور انڈیا جو کرے گا وہ محمد یونس صاحب کو بھی پتا ہے کہ انڈیا کیا کرنے جا رہا ہے. بٹ چائنا اس پیشکش کو کیسے لے گا؟ نہیں, اب آئی تھنک اٹس ٹو لیٹ فار انڈیا ٹو ڈو اینی تھنگ. انڈیا جو بھی کوشش کرے گا نہیں کامیاب ہوگا. اب جو الائنس ہو گیا بٹوین بنگلہ دیش, چائنا اینڈ پاکستان, اب بنگلہ دیش ول بی اسٹیبل اینڈ انڈیا ول بی India will not succeed in destabilizing Bangladesh. تو وہ جو وہاں علیحدگی پسند تحریکیں کچھ ان 7 سسٹر اسٹیٹس میں چل رہی ہیں ان کو ہوا ملے گی, بڑھاوا ملے گا. تو وہ ایسٹ پاکستان کے ایپیسوڈ جس طرح انڈیا نے اس میں کردار ادا کیا. انڈیا از اے ویری پاورفل اسٹیٹ اور بڑی روتھلیس اسٹیٹ ہے. آپ نے دیکھا انہوں نے کتنی ریئلزم کے ساتھ روتھلیسنس شو کی ہے کشمیر میں. تو دے ول ڈو وٹ ایور از پاسبل. اور وہ تو قانون راتوں رات قانون چینج کر دیتے ہیں. اتنی ریپریسو قانون لے آتے ہیں کہ یو کانٹ امیجن. کریک ڈاؤن جو کرتے ہیں اٹس بروٹل. یہاں ہیومن رائٹس نہیں چلتا. جو بندہ ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے انڈیا میں وہ بھی ڈسپیئر ہو جاتا ہے. مگر کیونکہ انڈیا کا اتنا رومانس ہے ود دا ویسٹ تو ان کی تنقید نہیں ہوتی اس طریقے کے ساتھ. دیٹس دا ریزن. اور وہ اپنی جو پروپیگنڈا ان کا دا بگیسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ وہ ابھی تک چلتا ہے. یو سی وہاں یہ ہائبرڈ رجیم اور ملٹری انٹرونشن کی بات نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ مل جاتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ڈاکٹر محمد یونس ان کی ملاقات نریندر مودی جی سے بھی ہو جاتی ہے. نہیں وہ تو دیکھیے مشرف کی بھی ہوتی تھی, ہمارے لوگوں کی بھی ہوتی تھی سائڈ لائنس کے اوپر. وہ سلام دعا رہتی ہے. اوکے ٹھیک ہے. اب ایک اور معاملہ وہ بھی خطے کی سلامتی سے جڑا ہے, اور پاکستان بھی ظاہر ہے ایران کے معاملات سے کسی نہ کسی طرح کنیکٹڈ ہے. ایران کو لے کر جو ابھی تک امریکہ کی پالیسی رہی ہے, ایران اس کو بھانپتے ہوئے یہ کہتا دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اپنی پالیسی نیوکلیئر پالیسی کو ریویو کر سکتے ہیں. کیا امریکہ رسک لے گا عراق جنگ کے بعد, افغانستان جنگ کے بعد ایران پہ حملہ کرنے کا؟ دیکھیے میرا خیال ہے وہاں بھی امریکہ وہی گیم کھیل رہا ہے چکن والی. اچھا یہ تو ایک آئی ایم کنونسڈ کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا ہی گوز آل دا وے. مطلب ہے کہ وہ آخری سٹیج تک چلا جاتا ہے دھمکیاں دیتے ہوئے ڈیل کے لیے. ہاں ڈیل کے لیے, اور پھر
کہیں نہ کہیں ڈیل مل جاتی ہے اس کو. اب فار ایگزامپل ایران کے اوپر جو وہ دھمکی دے رہا ہے کہ شروع کرے بات ہمارے ساتھ, نہیں تو میں بم کر دوں گا, ٹھیک, اور دھمکی چل رہی ہے, اور ساتھ یہ بھی اسرائیل آگے سے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں تو تیار ہوں, ابھی کرو ابھی کرو ابھی کرو. تو یہ کانسٹنٹ پریشر ہے. اب میرا خیال ہے جو ایک طرف تو یہ پریشر ہے کہ وی ول بام یو, جی, دوسری طرف یہ ایکچولی کریں گے نہیں ابھی. لیکن ہوتے باغیوں کے اوپر اٹیکس کرنا وہ بھی تو ایران کو کوئی میسج دے رہا ہے. ایبسلیوٹلی, بالکل وہ میسج چلا گیا نا, مگر وہ تو میسج آفٹر دا لاس آف دا مڈل ایسٹ, جب سے سیریا گرا ہے اور حماس اور حزب اللہ ڈیگریڈ ہو گئے ہیں, تو ایران کو تو بہت دھچکا لگا نا. بڑی سگنیفیکنٹ ویکنس ہو گئی ایران کی اسٹریٹجی ان دا مڈل ایسٹ. تو اس لیے ایران از ان ڈیفیکلٹ سچویشن. مگر اب وہ سب سے پہلے جو ہے سینکشنز کی طرف جائے گا اور سینکشنز لگائے گا. فار ایگزامپل ایران واز سروائیونگ, بیئرلی سروائیونگ آن دا بیسس آف اٹس آئل ایکسپورٹس. حالانکہ سینکشنز لگے ہوئے تھے, مگر اس کے باوجود انڈیا, چائنا, ادھر ادھر چھوٹے یہ لوگ لے رہے تھے. اب انڈیا کے اوپر بہت سخت پریشر آئے گا کہ آپ اب ایران سے مت لیں. ہماری تو پائپ لائن نہیں بنانے دی نا انہوں نے, جی, وہ تو روک دیا. اب وہ انڈیا لے رہا ہے اباؤٹ 30% آف اٹس ریکوائرمنٹس ٹیکنگ فرام ایران. تو انڈیا کے اوپر بھی پریشر آئے گا, ایک طرف یہ ٹیرس کا اور دوسری طرف وہ آئے گا. تو انڈیا کے ساتھ بھی ڈیل کریں گے وہ کہ ہم آپ کو تیل دیتے ہیں, ایران سے نہ لیں. تو انڈیا پرابیبلی یہ کرے گا, کہے گا اچھا چلو ہم 30% نہیں تو 20 لے لیتے ہیں, 25 کے لے لیتے ہیں. تو نیگوسیشن ہوگی. تو ایران کے اوپر تو سکویز پڑے گی نا. تو ایران دے وانٹ ٹو سکویز. اچھا, ایران کا رسپانس یہ ہے کہ اگر آپ نے بمباری وغیرہ کی تو پھر ہم ابھی اپ ٹو 60% ہم نے کچھ یورینیم جو ہے اس کو انرچ کر لیا ہے. تو پھر اگر آپ یہی کریں گے تو پھر ہم ویل کیری آن, ہم بنا لیں گے بم, اور جتنی بھی بمباری آپ کریں گے تو کیا فائدہ. آپ کو یاد ہو کہ امریکنز نے بمباری تو کی تھی نا, اسرائیلیز نے کی تھی, جس میں انہوں نے ان کی نیوکلیر انسٹالیشنز کو نہیں اٹیک کیا تھا, مگر جو میسائل انسٹالیشنز تھی جہاں ان کے میسائل سائلوز تھے ان کو اٹیک کیا تھا. یاد ہے آپ کو, بیفور دس کانفلکٹ اسٹارٹیڈ, مگر نیوکلیر کو نہیں کیا ابھی تک. تو دیٹ از دی کاؤنٹر تھریٹ کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہاں آپ آئے تو پھر ٹھیک ہے, دین وی ول گو فار دا بام. ابھی تو ہم نے ریسٹرینٹ شو کی ہوئی ہے. تو یہ انٹائرلی پاسبل ہے کہ یہ پھر ایک نئی ڈیل کرے ایران اور امریکہ کے درمیان, یہ دھمکیاں دے دے کے اور سینکشنز لگا کے اسکویز کر کے. بیکاز دیکھیں جب یہ سینکشنز جو ہے نا یہ کافی پنچ کر رہے ہیں ایرانی پاپولیشن کو, وہاں بھی اندر ایک بلبلہ چل رہا ہے. یہ سلو پوائزن ہے. تو یو نو دس از دا وے بگ نیشنز اینڈ ادر نیشنز نیگوسیٹ. تو میرا خیال ہے آئی تھنک فرسٹ اسٹیج میں بمباری شاری کے میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا, بٹ آئی تھنک تھریٹ بڑی ریئل رکھے گا. اسرائیل گرجے گا ہر روز, ابھی ہم جا رہے ہیں, ابھی ہم یہ ہتھیار آ گئے, یہ جہاز آ گئے, ہم ادھر سے جائیں گے, یہ خبریں چلتی رہیں گی. مگر کیا وہ ایکچولی دے ول گو اینڈ ڈو اٹ. آئی تھنک جس دن انہوں نے نیوکلیر انسٹالیشنز کو اٹیک کیا, پھر آل بیٹس آر آف. پھر ایران ول گو میڈ, جسے کہتے ہیں نا, پھر وہ MAD میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن, میڈ ان دیٹ وے. ایران مائی ٹیک دیٹ روٹ بیکاز آفٹر آل وہ ایڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے. اینڈ نیشنلزم بہت بڑی پاورفل فورس. ہاں, ممکنات ہیں اس معاملے کے جو وہ تو سامنے رکھ دیے. سیٹھی صاحب, ایک اور معاملہ جس کو لے کر بہت قیاس آرائیاں چل رہی ہیں صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کی صحت کو لے کر. وہ بیمار ہوئے, اس کے بعد اسپتال میں داخل ہوئے. آج ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام شہید, ان کی برسی ہے, اور اس موقع پر زرداری صاحب کے خطاب کا انتظار تھا, لیکن وہ علیل ہیں. حقیقت یہ ہے کہ زرداری صاحب از فائن. I can tell you that. زرداری صاحب از فائن. آئی تھنک تھوڑی بہت وہ ریسٹ ضرور کریں گے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی ڈینجر ٹو ہز لائف. ٹھیک ہے, کورونا ہی ہے اور وہ اس سے صحت یاب ہو جائیں گے. آئی تھنک کوئی ڈینجر نہیں ہے, ہی ول بی فائن سون. اور پھر جلدی ہمیں منظر عام پر نظر آئیں گے, کیونکہ سندھ میں جو معاملات چل رہے ہیں اس پہ ان کا ٹیک ہے, ان کی اسٹیٹمنٹس بہت اہم ہیں, خصوصاً جب میٹنگ منٹس لیک کیے گئے عادل شاہ ان کے دفاع کو آئے سامنے, اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی منسوب بہت سی قیاس آرائیاں چل رہی ہیں. آصف علی زرداری صاحب کی صحت یابی کا انتظار اور دعائیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں. تھینک یو. چلو.